وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ نمبر 26 خلاصہ حامیم۔ سورۃ الاحقاف میں حروف مقطعات میں سے ایک دو حرفوں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور پارہ بھی اسی سے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کی وحی کی روشنی میں آئے بغیر تم قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ حروف مقطعات کے معنی ہمیں نہیں معلوم۔ تو یاد رکھیے ہر لینگویج کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے اور اس قرآن کی ڈکشنری کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ پارہ بھی الحمدللہ سورۃ الاحقاف سے شروع ہوتا ہے، پوری سورۃ محمد ہے اس کے اندر، پھر پوری سورۃ فتح ہے اس کے اندر، پھر اس کے اندر سورۃ حجرات ہے، پورا پیکج ہے، پھر اس کے بعد سورۃ قاف، سورۃ زاریات کی آیت نمبر 30 تک۔ اگر اس پورے پارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا جائے تو کافی ہے۔ عمل کے نقطے دیکھیں گے، پہلے اہم نکات دیکھ لیجئے۔ وحی کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کو قبول کرنا ہے، حق کی پیروی کرنی ہے، اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کے ذریعے نصیحت بھی کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، پابندیوں کے ساتھ جینا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی کوششیں کرنی ہیں اور اس سے ڈر کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، برے انجام سے خبردار کرنا ہے اور اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اس میں عمل کی باتوں پہ ترتیب کے ساتھ۔ شروع سے آپ ساتھ رہیں گے تو آپ کو آیتوں کے نمبر لینے دینے آسان ہو جائیں گے۔ جو سورۃ الاحقاف کے آغاز میں جو آپ کے میرے لیے عمل کے بہت سارے نکات میں سے ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے کائنات کے مقصد کو سمجھ کر بامقصد زندگی بسر کرنی ہے۔ آیت نمبر 3 میں یہ پیغام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چاہے معاشرے کو اجنبی ہی کیوں نہ لگے، اسی کو دیتے لیتے رہنا ہے۔ یہی سورت کی آیت نمبر 9 میں یہ میسیج ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پھر استقامت کی بات ہے آیت 13 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ عزت کا معاملہ تو کرنا ہے، خدمت کا معاملہ تو کرنا ہے، لیکن اگر وہ کسی غلط بات کی دعوت دیں تو اس پہ نہیں آنا۔ اور اس پارے کی دعاؤں میں سے دعا نوٹ کیجئے 15 الاحقاف، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ 40 سے ابو ہو جائے، یعنی وہ اولاد جو 40 سال سے اوپر کی ہو گئی یا اس کے قریب، اس کو یہ دعا بہت مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان 2 نسلوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ پیچھے سے ماں باپ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے بچے بھی عموماً قد میں آپ کے برابر ہو رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ اور بچوں کو ساتھ ساتھ لے کر جانے کی یہ خوبصورت سی دعا ہے۔ اور اس میں سے عمل کی بات کہ اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا، آیت نمبر 17 الاحقاف۔ اور اسی طرح سے تکبر نہیں کرنا اللہ کی آیتوں سے، آیت 20۔ انبیاء کرام کی قوموں کی طرح منہ ماری نہیں کرنی اور عذاب نہیں مانگنے، آیت 33-4 اور اس کے اراؤنڈ میں یہ ہمیں میسج پہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کو غور سے سننا ہے جیسے جنوں نے سنا، آیت 29، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ قرآن پاک کو بیک گراؤنڈ نوائز کی طرح نہیں سننا چاہیے۔ آپ کام کرتے ہوئے سن سکتے ہیں
لیکن باتیں کرتے ہوئے نہیں سن سکتے، نہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہیں۔ اور اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرنا ہے، آیت نمبر 35 جو آخری آیت ہے سورۃ الاحقاف کی۔ آگے سورۃ محمد ہے، کیا کہوں محمد، لکھیے سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات یہ کمپلیٹ پیکج ہے حقوق الرسول کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے کیا تعلقات تھے، یہ آپ کو اس میں ملتے ہیں۔ سورۃ محمد جس کو سورۃ قتال بھی کہتے ہیں، اس میں تنظیم کی بات ہے، آرگنائزیشنل پلان کی بات ہے، مشکل حالات میں لیڈرشپ کو کیسے قائم رکھتے ہیں اس کی بات ہے، اور اس کے بعد آپ اس میں عمل کی بات لکھتے ہیں تو لکھیے آیت نمبر 7 سے آگے، اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ثابت قدمی سے اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد، کھیل نہیں، تماشا نہیں، آپ کے فارغ وقت کا مشغلہ نہیں ہے، جب آپ کا دل چاہے تب نہیں، جب آپ اویلیبل نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کر لیجئے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ایک آنر ہے جو آپ کو مجھ کو اگر مل جائے تو ہم اس کو اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں۔ اور اسی میں دوبارہ اپنے لیے پیغام لکھے کہ اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آیت 12 سورۃ محمد میں یہ پیغام ہے، اور آیت نمبر 15 سے پیغام ہے کہ جنت کی ان 4 نہروں کو پانے کی خواہش رکھنے کے لیے نہروں جیسے کام کرنے ہیں، صدقہ جاریہ کے ثواب کے، حصول ثواب کے، ایصال ثواب کے آن گوئنگ پروجیکٹس میں اپنا نام لکھوا کر زندگی اس میں کھپا دیجئے تاکہ جنت کی نہریں ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ کیا کام ہوں گے جن کو وہ نہریں ملیں گی اور وہاں کا پانی ملے گا۔ اور آگے لکھیے بہت ہی اہم نقطہ سورت کا جو عمل کے ساتھ ہے ہمارے، کہ نفاق بھرے دل سے قرآن نہیں سنا جاتا، تو بجائے اس کے کہ قرآن سننا چھوڑ دیں، نفاق کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ پیغام ہے آیت 20 کا سورۃ محمد میں۔ اور آگے لکھیے 24 قرآن پاک پر تدبر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دل پہ تالے پڑ چکے ہیں جو تدبر تم نہیں کر پاتے؟ اور دلوں کے کینے ختم کر دینے ہیں، آیت 29 سے یہ میسج ملتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات آیت 35، سستی نہیں دکھانی، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، کن کو؟ جو اللہ کے دین کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو، یعنی بودے نہیں رہنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور آخری آیت سورہ محمد کی وہ ہلا دیتی ہے کہ اگر میں اپنے حصے کا کام نہیں کروں گی تو اللہ کا وعدہ کیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تم سے اچھے ہوں گے۔ یہ ڈانٹ ہے جیسے سورۃ مائدہ میں اللہ نے بات کی تھی۔ اس کے بعد سورۃ فتح ہے جس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ فتح اور چیز ہے اور دنیا کی کامیابی کوئی اور چیز ہے۔ پہلی ہی آیت میں نبی کے لیے فتح لکہ کی بات کی گئی، حدیبیہ کا وہ سفر جس میں مسلمان بال بال بچتے ہوئے ساری ون سائیڈڈ شرائط پوری کر کے دل پہ بوجھ رکھتے ہوئے آئے، اور یہ واحد موقع تھا 23 سالہ نبوی زندگی کا کہ آپ کے قریب کے لوگ مخلصین، آپ کے رائٹ ہینڈز اور آپ کے قریب سے پرانے لوگوں کو بھی ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگ گیا تھا کہ ہم صحیح شخص کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ کبھی نہ ہوا کہ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایم آئی آن رائٹ پلیس، واقعی ہمارا لیڈر اچھا ہے، اور یہ جھٹکے پڑتے ہیں لیڈروں کو، مت سوچئے نہیں پڑتے، لیکن اللہ جما دیتا ہے ان کو۔ اور حضرت عمر کو پھر اللہ نے ایسا جمایا کہ فرقان ہی مل گئی اور فاروق اعظم بھی بن گئے۔ تو نبی کی فتح تھی اس میں
کہ آپ کی ٹیم، آپ کے ساتھیوں کا اعتماد آپ کو مل گیا، ایک نیا ایمان آپ کو مل گیا۔ اور یہ چونکہ آج کل پڑھ ہی رہے ہیں اور کل ہم نے اس کا بہت خوبصورت حصہ پڑھنا ہے اپنی حکمت البالغہ کلاس میں، تو یہ تو باتیں وہاں جانے کی ہے، لیکن بس یہ کہہ دیتی ہوں سورۃ فتح پہ کہ اس کو دل کی تختیوں پہ لکھ کے اگر ایک بار آپ پڑھ اور سن لیں تو زندگی کا رخ بدلنے کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ اور اس پہ سے عمل تبھی ہوگا جب ہم اندر باہر سے اپنے آپ کو چھان چھپٹ کر رکھیں گے، نبی کے وعدوں پہ یقین، حالات جیسے بھی ہوں لیڈرشپ پہ قائم رہنا، پھٹ نہیں پڑے اپنی رائے کے پیچھے کرنے پہ، یہ نہیں کہا پھر جاب میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ، اور غلبہ دین کا کام آیت 28 میں ہے، اور پھر آخری آیت 29 تو وہ کیا آیت ہے، خوبصورت ٹیم ورک، ایک ایسی کھیتی تیار کر کے دنیا سے جانا ہے کہ بعد میں اس کے سوتے پھوٹتے ہی رہیں۔ گویا کہ عمل کی باتوں کا خلاصہ اس میں کیا بنا کہ داعی کا کام دعوت اللہ اور غلبہ اسلام میں کردار ادا کرنا ہے، قرآن پاک پر غور و فکر کرنا ہے اور دلوں کو نرم کرنا ہے۔ اور پیچھے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اور والدین کا شکر گزار بننا ہے، اور جنت تقوی والوں کا گھر ہے۔ اس کے بعد سورۃ حجرات آتی ہے، زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، اور اس میں سے ایک چیز زبان تھی۔ اپنے الفاظ پر نظر رکھنی چاہیے، ہمارا ہر بولا ہوا لکھا جائے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے، اور غیبت، تجسس اور وہ ساری اخلاقی برائیاں اس سے بچنا ہے۔ سورۃ حجرات کیا ہے اصل میں، یہ ایک پرامن معاشرے کے انگریڈینٹس ہیں، ایک گھر، ایک خاندان، ایک ٹیم، ایک ادارے، ایک انسٹیٹیوٹ کی کامیابی کی پوائنٹ سورہ حجرات میں، کہ جب ہم ان میں سے ڈوز پہ عمل اور ڈونٹس سے رک جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور سورۃ قاف کا جو بنیادی شروع کا حصہ اس میں ہے تو قاف سے قیامت ہے اور قاف سے ہی قرآن ہے۔ اس پوری سورت میں قیامت اور قرآن دونوں کا کثرت سے ذکر ہے، اور آپ کے میرے لیے اس میں عمل یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حق بھی دینے ہیں اور اللہ کو اس کا حق بھی دینا ہے۔ آیت 19 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس پارے کی دعا آپ کے سامنے ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ گویا کہ 40s میں جانے کے بعد یہ دعا اگر پڑھیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کو یہ دعائیں مانگتا اور اس پہ عمل کرتا دیکھ کر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ چند سیکنڈ تک اپنے ماں باپ اور بچوں کو ذہن میں رکھ کر اس دعا کو مانگیے۔